بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہادیہ وائس کے ساتھ۔ ناظرین، پرانے زمانے میں ایک عورت تھی جو کہ حاملہ تھی۔ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ اس عورت نے اپنے خادم سے کہا کہ آج بہت سردی ہے، لہٰذا آگ کا انتظام کرو تاکہ کمرے میں کچھ گرمائش ہو جائے۔ وہ خادم آگ لینے کے لیے گھر سے باہر نکلا تو دروازے پر اس نے ایک بزرگ کو دیکھا۔ اس بزرگ نے اس خادم سے کہا کہ کیا ہوا ہے، بیٹی پیدا ہوئی ہے یا بیٹا پیدا ہوا ہے؟ تو خادم نے کہا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ بزرگ نے کہا کہ یہ لڑکی 100 مردوں سے زنا کرے گی اور جو اس عورت کا خادم ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا اور اس لڑکی کی موت ایک مکڑی کی وجہ سے ہوگی۔ یہ بات کہہ کر وہ بزرگ وہاں سے چلا گیا۔ جس بزرگ نے یہ پیش گوئی کی تھی، اس بزرگ کی پوری گاؤں میں سچائی مشہور تھی، لہٰذا اس خادم کو یقین ہو گیا کہ بزرگ جو پیش گوئی کر گیا ہے وہ بھی سچ ثابت ہوگی۔ خادم گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے سوچا کہ اس گھر کا خادم تو میں ہی ہوں اور میں ایسی لڑکی سے نکاح کیسے کر سکتا ہوں جو 100 مردوں سے زنا کر چکی ہو۔ لہٰذا اس خادم نے سوچا کہ میں اس بچی کو ابھی مار دیتا ہوں، جب یہ زندہ ہی نہیں رہے گی تو اس سے شادی کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ وہ خادم واپس گھر کے اندر داخل ہوا اور ایک تیز دار چھری لے کر اس کمرے کی طرف بڑھا جس میں وہ معصوم بچی موجود تھی۔ کمرے میں آ کر دیکھا کہ بچی کی ماں بھی اس کے ساتھ موجود ہے تو وہ خادم دروازے کے پیچھے چھپ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ جیسے ہی اس کی ماں ادھر ادھر ہوگی میں اس بچی کو ختم کر دوں گا۔ کچھ دیر تک خادم وہی انتظار کرتا رہا۔ جب اس بچی کی ماں ادھر ادھر ہوئی تو جلدی سے اندر گیا تو وہ تیز چھری اس بچی کے معصوم پیٹ میں مار دی۔ اس خادم کو لگا کہ بچی مر گئی ہے۔ وہ جلدی سے گھر سے بھاگ گیا، سمندر کے راستے سے کسی دوسرے شہر کی طرف نکل گیا۔ ادھر جب بچی کی ماں نے دیکھا کہ بچی خون میں لت پت پڑی ہے لیکن ابھی اس بچی میں جان تھی، اس بچی کی ماں نے فوراً اس کے پیٹ کے زخم کو سی دیا اور اپنی بچی کا علاج کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی عرصے میں بچی دوبارہ ہی صحت مند ہو گئی اور اس کا زخم بھی بھر گیا۔ اس بچی کی ماں اپنی بچی کی پرورش کرتی رہی اور وہ بچی جوان ہو گئی۔ وہ بچی انتہائی حسین و جمیل دوشیزہ تھی۔ اس لڑکی کی ماں نے حالات سے تنگ آ کر اپنی بچی کو طوائف بنا دیا اور وہ لڑکی جسم فروشی کے دھندے پر لگ گئی۔ دوسری طرف وہ خادم جو قتل کر کے بھاگ گیا تھا، اس خادم نے کسی اور شہر میں جا کر اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ اس خادم کا کاروبار دن بدن ترقی کرتا رہا۔ اس خادم نے اچھا خاصا پیسہ جمع کر لیا۔ کاروبار کرتے ہوئے اس شہر میں 22 سال بیت گئے۔ پھر اس نے واپسی کا ارادہ کیا، لہٰذا اس نے اپنی ساری دولت اکٹھی کی اور واپس اپنے گاؤں آ گیا اور وہاں اس نے ایک محل نما گھر تعمیر کیا جس میں بہت سے نوکر چاکر بھی رکھ لیے۔ عیش کی زندگی گزارنے لگا۔ اس شخص نے سوچا کہ میں نے محل تو بنا لیا ہے، اب مجھے شادی بھی کر لینی چاہیے۔ اس نے اپنی بڑی ملازمہ سے کہا کہ میرے لیے کوئی ایسی لڑکی تلاش کرو جو کہ اس شہر میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ تو اس بڑھیا عورت نے لڑکی کی تلاش شروع کر دی۔ تلاش کرتے کرتے اسی طوائف کے پاس پہنچ گئی۔ شہر میں اس سے زیادہ خوبصورت اور کوئی عورت نہ تھی۔ اس بڑھیا عورت نے کہا کہ کب تک تم چند پیسوں کے لیے طرح طرح کے لوگوں کو جسم فروش کرتی رہو گی؟ میں تیرے پاس ایک شہزادے کا رشتہ لے کر آئی ہوں جو اس شہر کا امیر ترین شخص ہے اور کچھ ماہ ہی پہلے اس شہر میں آ کر آباد ہوا ہے۔ اب وہ شہزادہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو اس طوائف نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب اسے پتہ
چلے گا کہ میں طوائف ہوں وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ تو اس بڑی اماں نے کہا کہ اس بات کی نوبت تب ہی آئے گی جب اسے اس بات کا پتہ چلے گا، میں اس بات کی خبر اسے ہونے ہی نہ دوں گی۔ تو لہٰذا وہ لڑکی مان گئی۔ تو وہ بڑھیا عورت واپس اس شخص کے پاس گئی اور کہا میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی ڈھونڈ لی ہے جو کہ انتہائی خوبصورت ہے۔ دونوں کا نکاح ہو گیا اور لڑکی رخصت ہو کر اس شخص کے گھر آ گئی۔ شادی کی رات وہ شخص لڑکی کو دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا اور اس شخص کو اس سے محبت ہو گئی، اور وہ شہزادہ اپنی بیوی کے حسن کے گن گانے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے آج تک تجھ جیسی حسین لڑکی کبھی نہیں دیکھی کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ لڑکی نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اس شہر میں نئے آئے ہو، کہ یہاں آنے سے پہلے آپ کہاں رہتے تھے اور اس شہر میں کیسے آنا ہوا؟ اس شخص نے بتایا کہ میں ایسی شہر میں پیدا ہوا تھا، میرا بچپن اسی گاؤں میں گزرا ہے، میں بہت غریب تھا، میں ایک عورت کے گھر پر ملازم تھا، میری مالکہ کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی۔ کسی بزرگ نے بتایا کہ وہ لڑکی بڑی ہو کر 100 مردوں سے زنا کرے گی اور اس کی شادی اس گھر کے خادم سے ہوگی اور وہ لڑکی مکڑی کی وجہ سے ہلاک ہوگی۔ کیونکہ میں اس گھر کا ملازم تھا تو میں نے سوچا کہ میری شادی اس بد کردار لڑکی سے نہ ہو جائے، کیوں نہ میں اسے قتل کر دوں، لہٰذا میں نے اس لڑکی کو قتل کر دیا اور پھر اس شہر کو چھوڑ کر کسی اور شہر میں جا کر اپنا بسیرا بنا لیا۔ وہاں دوسرے شہر میں نے اپنا کاروبار کیا، بہت سال وہیں گزار دیے، مال و دولت کما کر اس شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گیا۔ جب اس لڑکی نے اس کی بات سنی اور بتایا کہ اس بزرگ کی بات سچی ثابت ہوئی کہ جس لڑکی کو آپ نے بچپن میں مار دیا تھا میں وہی لڑکی ہوں، پھر اس لڑکی نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور زخم کا نشان دکھایا۔ یہ نشان دیکھ کر وہ شخص بہت حیران ہوا۔ اس شخص نے کہا کہ بزرگ نے جو دوسری بات کہی تھی کہ وہ لڑکی 100 مردوں سے زنا کرے گی، کیا یہ بات بھی سچ ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ ہاں، میں نے زنا تو بہت سارے مردوں سے کیا مگر مجھے تعداد یاد نہیں۔ مزید اس لڑکی نے کہا کہ میں کاروباری سے توبہ کرتی ہوں۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں اس بدکرداری سے توبہ کر چکی ہوں، اگر تم چاہو تو آپ مجھے بسا لو، اگر چاہو تو چھوڑ دو۔ لڑکی کی یہ بات سن کر وہ شخص بولا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے اور تم توبہ کر چکی ہو، لہٰذا میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اس شخص نے کہا کہ بزرگ نے تیسری بات بھی کہی کہ وہ لڑکی مکڑی کی وجہ سے مرے گی، لیکن میں تجھے اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتا، میں تمہارے لیے ایک ایسا کمرہ تیار کروں گا جو ہر طرف سے بند ہوگا، صرف ایک دروازہ ہوگا جس پر پہرے داروں کی میں لائن لگا دوں گا جو کمرے میں کسی بھی کیڑے مکوڑوں اور مکڑی کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک مکڑی رینگتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ جب پہرے دار کی نظر اس مکڑی پر پڑی تو اس نے فوراً اس عورت کو مکڑی کے بارے میں بتایا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ اس مکڑی کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ، یہ کیا مجھے مارے گی، میں خود ہی اسے مار دوں گی۔ اس لڑکی نے اس مکڑی کو جوتی سے مسل کر مار دیا، لیکن اس مکڑی کا زہر ایک چھوٹا سا قطرہ اس کے پیر کے انگوٹھے کے ناخن میں چلا گیا، جس کا اس عورت کو علم ہی نہ ہوا۔ زہر کی وجہ سے انگوٹھے پر زخم ہو گیا اور وہ زخم آہستہ آہستہ پورے پاؤں میں پھیل گیا اور وہ زخم ناسور بن گیا۔ اس زخم سے خون بہتا رہتا، جس کی وجہ سے وہ عورت دن بہ دن کمزور ہوتی گئی۔ بہت علاج کروانے کے بعد بھی آرام نہ آیا اور وہ عورت موت کے منہ میں چلی گئی، اور یوں اس بزرگ کی تینوں باتیں سچ ثابت ہوئی۔ امید ہے کہ آپ سب کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔